سورۃ مائدہ کا آخری رکوع ہے جہاں سے منزل شروع ہو رہی ہے۔ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قول ہے، انہوں نے اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کی، ان تعذبہم فإنہم عبادک وَإِن تغفر لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اگر تو ان کو عذاب دے تو بے شک یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو ان کو بخش دے تو تو بہت غالب بڑی حکمت والا ہے۔ مسلم شریف میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس قول کی تلاوت کی، رب انہن اضلن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی۔ اس میں ذکر تھا کہ یا اللہ، ان بتوں کی پرستش کی وجہ سے بہت سے لوگ گمراہ ہو گئے، تو جو میرے طریقہ پر ہیں، جو میرے نقش قدم پر ہیں، میری اتباع کرنے والے ہیں، ان پر تو کرم فرما۔ مطلب یہ کہ جو میری اتباع نہیں کرنے والے، تو مالک ہے، جو چاہے ان کے ساتھ سلوک کرے۔ پھر حضور علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس قول کی تلاوت کی، ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر تو ان کو عذاب دے تو بے شک یہ تیرے بندے ہیں، یعنی مرضی تیری، تو چاہے تو عذاب دے دے۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اگر تو ان کو بخش دے تو تو بہت غالب بڑی حکمت والا ہے۔ حضور علیہ السلام نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قول بھی تلاوت کیا۔ پھر حضور علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آنکھوں سے چھم چھم آنسو جاری ہیں۔ جبریل امی حاضر ہوئے، حضور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کس چیز نے رلایا؟ حضور علیہ السلام کا جواب لے کر پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے پہلے ہی۔ پھر جبریل امی آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں حضور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ کی امت کے معاملے میں آپ کو رسوا نہیں کریں گے، بس ہمارا کام یہی ہے کہ جب مریں تو حضور کے امتی کہلائیں، کل قیامت کے دن اٹھیں تو حضور کے کہلائیں، کہا جائے یہ محمد رسول عربی کے ہیں، نکمے صحیح، کمزور صحیح، کوتاہی صحیح، لیکن رہیں حضور کے۔ اگر حضور کے ہوں گے تو کرم ہو جائے گا، اور اگر یہ دامن چھوٹ گیا نا تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے، پھر کوئی نیکی کام نہیں آئے گی۔ بڑا خوبصورت حکم ہے۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا اور تاریکیوں اور نور کو پیدا فرمایا، پھر بھی کفار اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو برابر قرار دیتے ہیں۔ وہی ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا فرمایا، سبحان اللہ، خلقکم من طین، مٹی سے کیسا خوبصورت انسان بنایا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، سب سے بہترین صورت پر اللہ نے انسان کو بنایا، کیچڑ والی بدبودار مٹی سے اتنا حسین انسان بنا دیا، سبحان اللہ۔ وہی ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا فرمایا، پھر مدت حیات مقرر فرما دی، اور قیامت کا معین وقت اللہ ہی کے پاس ہے اور تم لوگ شک کرتے ہو، اور اللہ ہی ہے آسمانوں اور زمینوں میں عبادت کا مستحق، وہ تمہارے ظاہر اور باطن کے حال کو جانتا ہے اور تمہارے کاموں سے واقف ہے، اس سے کچھ پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ ہمیں اخلاص کا نور نصیب فرمائے۔ اس سے اگلے رکوع میں ارشاد ہے، حضور علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو اہل کتاب ہے نا، یہ آپ کو پہچانتے ہیں، پہچانتے ہی نہیں بلکہ خوب پہچانتے ہیں۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس نبی کو اپنے بیٹوں کی طرح پہچانتے ہیں، اپنے بیٹوں کی طرح۔
یعنی کتاب میں حضور علیہ السلام کی اتنی صفات بیان ہوئی ہیں، اتنی شانیں اور اتنی نشانیاں بیان ہوئی ہیں کہ جس نے کتاب کو پڑھا ہے، تورات کو یا انجیل کو، حضور کو دیکھتے ہی اپنے بیٹوں سے زیادہ پہچان لیتا، ہاں یہ وہی ہیں۔ یہی وجہ تھی نا کہ عبداللہ بن سلام آئے تو حضور علیہ السلام سے سوالات کرنے کے لیے تھے۔ یہودیوں نے تیار کیا تھا کہ تم جاؤ، جا کے ان سے نا یہ اعتراضات کرو، سوالات کرو، کیونکہ تم ہمارے بہت بڑے عالم ہو۔ کہتے حضور کی بارگاہ میں آیا، سوالوں کی پوری پنڈ اٹھا کے آئے کہ یہ بھی پوچھوں گا، یہ بھی پوچھوں گا، یہ بھی اعتراض کروں گا، یہ بھی کروں گا۔ حضور کی مجلس میں بیٹھے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام گفتگو فرما رہے تھے۔ اب حضور کی محفل کو معمولی محفل تھوڑا ہوتی تھی۔ اللہ اکبر، آقا گفتگو کرتے کرتے مسکراتے، تو حضور کی جو صنعت ہے نا، اوپر والے دانت، ان کے بیچ تھوڑا سا خلا تھا۔ صحابہ کہتے ہیں جب حضور بات کرتے کرتے اسمائل پاس کرتے نا، تو اس خلا سے نور کی کرنیں باہر آتی تھی، ایسے چھن چھن کے نور کی کرنیں آتی، لگتا دیواریں روشن ہو گئی۔ اب یہ حضور کی مجلس میں آئے، گفتگو سنی، سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کی باتیں دل میں اثر کر گئیں۔ حضور کی گفتگو ختم ہوئی، پوچھا ہاں جی آپ کو کیا کام ہے؟ کہنے لگے بس جی غلام بننے آیا، کلمہ پڑھا مسلمان ہو گئے۔ اسی عبداللہ بن سلام سے حضرت فاروق اعظم نے سوال کیا اس آیت کے متعلق کہ قرآن میں لکھا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ ایسے پہچانتے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے، تو کیا واقعی تم لوگ حضور کو پہچانتے تھے؟ وہ کہنے لگے ہاں، اپنے بیٹوں سے زیادہ ہم حضور کو پہچانتے ہیں، بیٹوں سے بھی زیادہ۔ وہ کس لیے؟ اس کی وجہ خود بتاتے، کہتے بیٹے کو ہم نے اپنا بیٹا مانا اپنی وائف پر اعتماد کرتے ہوئے۔ ہمیں اعتماد تھا کہ ہماری بیوی کا تعلق ہمارے ساتھ ہی ہے، ظاہر ہے ہمارے ساتھ تعلق ہے تو ہمارا ہی بیٹا ہے۔ اب اعتماد تو بیوی پر کیا نا، کہتے بیٹے کو ہم نے پہچانا بیوی پر اعتماد کرتے ہوئے، اور حضور کو ہم نے پہچانا اللہ کی کتاب پر اعتماد کرتے ہوئے۔ جو کتاب ہمارے انبیاء پر اتری، اس پر ہم نے جب اعتماد کیا، اس میں جو صفات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہیں اس کو ہم نے پڑھا تو پہچان لیا، ہاں یہی اللہ کے سچے رسول ہے جس کا سب انبیاء وعدے لیتے رہے۔ اللہ اکبر۔ اگلے رکوع میں قیامت کے دن کفار کی حسرت بیان ہو رہی ہے۔ ایک ہوتی خواہش جس کے پورے ہونے کا امکان ہوتا ہے، ایک ہوتی حسرت۔ حسرت کیا ہوتی؟ وہ خواہش جو پوری نہیں ہو سکتی۔ اب انسان بوڑھا ہو کر خواہش کرے میں جوان ہو جاؤں تو ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا نا، تو یہ پھر اس کو حسرت کہا جاتا ہے۔ اور اے مخاطب، کاش تو دیکھتا جب ان کافروں کو دوزخ پر کھڑا کیا جائے گا، اس وقت وہ کہیں گے کاش ہمیں دنیا میں لوٹا دیا جائے اور ہم اپنے رب کی نشانیوں کی تکذیب نہ کریں اور مومنوں سے ہو جائیں۔ اس وقت حسرت ہوگی۔ کفار کی بڑی حسرتوں کو بیان کیا گیا، وہ سورۃ النبا میں آپ پڑھیں گے آخری آیت میں، وہ کہیں گے جب اللہ تعالیٰ وہ جانوروں کا حساب کتاب کرنے کے بعد جانوروں کو مٹی بنا دیا جائے گا نا، جس جانور نے دوسرے جانور کو تکلیف پہنچائی وہ بدلہ ہوگا، پھر ان کو مٹی بنا دیا جائے گا۔ لیکن کافروں کو، کافر جنوں اور کافر انسانوں کو دوزخ میں ڈالا جائے گا اور ایمان والے انسانوں کو جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ اب کافر اس دن کیا کہے گا؟ جانوروں کو مٹی بنا دیا گیا تھا نا، یہ کہے گا یا لیتنی، ہائے کاش کنت ترابا، مجھے بھی مٹی بنا دیا جاتا، ہائے کاش مجھے مٹی بنا دیا۔ حسرت کو بہت انداز میں قرآن کریم نے بیان کیا، ایک پورا باب ہے۔ صرف کافروں کو حسرت نہیں ہوگی، اس دن ایمان والوں کو بھی حسرت ہوگی، کاش ہم نیکیاں کر لیتے۔ نیکوں کو بھی حسرت ہوگی، نیکوں کو ہم نے نیکیاں کی، اتنا اجر ملا، وہ جو اتنا سارا وقت ہم نے ضائع کیا، کاش اس وقت میں بھی ہم نیکیاں کرتے۔ قدر تو یہاں پتہ چل رہی ہے، اب یہاں پتہ چل رہا ہے کہ حضور کی سنتوں پر عمل کرنے کا کتنا فائدہ ہو رہا ہے، یہاں پتہ چل رہا ہے قیام اللیل کا کتنا اجر ہے، یہاں پتہ چل رہا ہے فہم قرآن کے لیے وقت نکالنے کا کتنا اجر ہے۔ تو جب وہ اجر ہوگا وہاں پر ملے گا تو پھر نیک صالح بھی حسرت کرے گا کہ جو وقت میرا تھوڑے اچھے کاموں میں گزرا وہ میں نے زیادہ اچھے کاموں میں کیوں نہیں گزارا۔
بس خوش قسمت وہی ہے جو آج اپنے وقت کی قدر کر لیتا ہے۔ اس سے اگلے رکوع میں ایک بڑا اہم حکم ہے۔ دیکھیں یہ جتنے بھی جانور ہیں، چرند پرند درند ہیں، ان کے بھی حقوق ہیں، ان کا بھی حق ہے، اور ان کا ایک حق قرآن بیان کر رہا ہے، سنیے۔ وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمثالكم، اور زمین میں چلنے والا ہر حیوان اور فضا میں اپنے بازوؤں سے اڑنے والا ہر پرندہ تمہاری ہی مثل مخلوق ہے۔ وہ بھی مخلوق ہے، جیسے تم مخلوق ہو نا اللہ کی، وہ بھی مخلوق ہے۔ جیسے تم پر لازم ہے نا اس کی بندگی بجا لاؤ، ان پر بھی ہے۔ جیسے تمہارے اذکار ہیں ان کی بھی تسبیح ہے، وہ بھی تسبیح کرتے ہیں، اور جیسے تمہاری جان کی قدر ہے ان کی جان کی قدر بھی ہے۔ محض ذوق طبع کے لیے جانوروں کو نہ مارو، بہت بڑا جرم ہے۔ ایک حدیث سن لیجئے گا، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے بلا فائدہ کسی چڑیا کو قتل کیا، وہ چڑیا قیامت کے دن اللہ سے فریاد کرے گی، اے میرے رب، فلاں شخص نے مجھ کو بے فائدہ قتل کیا اور کسی نفع کے لیے مجھے قتل نہیں کیا۔ چڑیا شکایت کرے گی اس دن۔ ہمارے ہاں اپنے ذوق کے لیے ہم پیٹس رکھتے ہیں، ان کے ساتھ کیا کیا ہم سلوک کرتے ہیں۔ چڑیوں کو ایسے ہی بلا وجہ قید کیا ہوا ہے۔ تو کسی مقصد کے لیے، فائدہ کے لیے ذبح کرنا بھی جائز ہے، بوجھ ڈالنا بھی جائز ہے۔ بلا وجہ بوجھ ڈالنا بھی منع ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا کہ کوئی انسان گھوڑے یا اونٹ کے اوپر محض اس لیے کھڑا ہو کہ میں اونچا ہو کر لوگوں میں اپنا روب بڑھا کر خطاب کروں۔ فرمایا جانور کو کرسی نہ بناؤ۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ حضور علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے نا، تو ایک جگہ اونٹ تھا، وہ سب کو مار رہا تھا یا کاٹ رہا تھا۔ لوگ بڑے ڈرے، دور دور ہوئے تھے اس سے، دور دور ہو رہے تھے اس سے۔ تو سرکار کریم علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے، لوگوں نے کہا حضور آگے نہ جائیں، ایسے باولا ہوا ہے، ہر کسی کو کاٹ رہا ہے۔ تو حضور علیہ السلام چلے گئے اس کے پاس۔ اب جانور بھی حضور کو پہچانتے ہیں۔ حضور قریب گئے، اس نے کریم آقا کو آتے دیکھا تو سر جھکا لیا۔ امام سیوطی نے اس کو لکھا ہے، سر جھکا لیا۔ حضور نے پیار سے ہاتھ رکھا نا تو اس کی آنکھوں سے آنسو آنے لگ گئے۔ وہ ہونٹ اس کے ہل رہے ہیں، بڑبڑا رہا ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس کے مالک کو بلایا اور کہا تم اس کو چارہ نہیں ڈالتے؟ اس نے مجھے تمہاری شکایت کی ہے حضور، جب میں جوان تھا بوجھ اٹھاتا تھا تو مجھے چارہ ملتا تھا، اب بوڑھا ہو گیا ہوں، وزن اٹھایا نہیں جاتا، مجھے چارہ نہیں دیتا۔ حضور نے فرمایا اس کا بھی حق ہے، قیامت کے دن پوچھا جائے گا اس کے متعلق۔ اللہ اکبر۔ اس سے اگلے رکوع میں ارشاد ہے، اور بے شک ہم نے آپ سے پہلے کئی امتوں کی طرف رسول بھیجے، پھر ہم نے ان کو تنگی اور تکلیف میں مبتلا کر دیا تاکہ وہ گڑ گڑا کر دعا کریں۔ یہ آیت نمبر 42 ہے سورہ انعام کی۔ تو انسان پر تنگی اور تکلیف کس لیے آتی ہے؟ رجوع اللہ کرے، گڑ گڑائے، روئے، اللہ کو منائے۔ یہ تکلیف اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ جس تکلیف کے بعد انسان اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے، اگر نہیں جھک رہا تو پھر یہ تکلیف رحمت نہیں، پھر یہ پکڑ ہے، پھر یہ عذاب ہے۔ اب اگلی آیت اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ تو جب ان کے پاس تنگی کا عذاب آیا تو انہوں نے کیوں نہ گڑ گڑا کر دعا کی، لیکن ان کے دل سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کے کاموں کو مزین کر دیا۔ تکلیف آئی لیکن انہوں نے گڑ گڑا کر دعا نہیں کی، اپنے برے کاموں کو اچھا ہی سمجھتے رہے۔ پھر جب وہ اس نصیحت کو بھول گئے جو ان کو کی گئی تھی، تو ہم نے ہر چیز کے دروازے کھول دیے۔ فتحنا علیہم ابواب کل شیء۔ جب انہوں نے عبادت نہیں کی، نہیں گڑ گڑائے، تو رزق مزید کم نہیں ہوا، دروازے کھول دیے اللہ نے رزق کے، رزق بڑھا دیا، نعمتوں کی بارش کر دی۔ اب یہ جو نعمتوں کی بارش ہے یہ رحمت نہیں ہے، گناہوں کے باوجود جو نعمتوں کی بارش ہے یہ رحمت نہیں ہے، یہ عذاب ہے۔ سنیے آگے، حتیٰ کہ جب وہ ان چیزوں پر اترانے لگے جو ان کو دی گئی تھیں
تو ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا اور وہ نا امید ہو کر رہ گئے۔ اس سے کیا نتیجہ نکلا؟ اگر گناہوں کے باوجود پکڑ نہ ہو، تکلیف نہ آئے، بیماری نہ آئے، مشکل نہ آئے، بلکہ رزق بڑھتا رہے، انعامات بڑھتے رہیں، تو سمجھ جو اللہ ناراض ہے۔ اب بڑی پکڑ ہوگی، بڑی گرفت ہوگی۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم دیکھو کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو ان کے گناہوں کے باوجود ان کے سوالوں کے مطابق عطا فرما رہا ہے، گناہ بھی کر رہے ہیں اور جو مانگ رہے ہیں اللہ ان کو دیے جا رہا ہے، ان کے سوالوں کے مطابق عطا فرما رہا ہے، یعنی رزق میں وسعت اور بیماریوں سے آرام اور سکون دے رہا ہے، تو یہ صرف اللہ کی طرف سے ان کے لیے ڈھیل ہے۔ پھر آپ نے یہ آیہ کریمہ تلاوت فرمائی، یعنی گناہوں کے باوجود رزق میں کمی نہ آنا، مشکل نہ آنا، یہ ڈھیل ہے اللہ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ توفیق توبہ عطا فرمائے۔ اس سے اگلے رکوع میں ارشاد، اور جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں تو آپ کہیں تم پر سلام ہو، تمہارے رب نے محض اپنے کرم سے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے۔ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، بڑا خوبصورت جملہ ہے کہ رب نے اپنے ذمہ کرم پر رحمت کو لازم کیا ہوا ہے۔ یہ اس کی مہربانی ہے، اس نے خود پر رحمت کرنا لازم کیا ہوا ہے کہ میں نے بندوں پر رحمت ہی کرنی ہے۔ دیکھیں ہم گناہ کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، پھر بھی وہ عطا کیے جا رہا، تو یہ رحمت کی ایک صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ اس سے اگلے رکوع میں ارشاد ہے، وہ ہر اس چیز کو جانتا ہے جو خشکی اور سمندروں میں ہے، اور وہ ہر اس پتے کو جانتا ہے جو درخت سے گرتا ہے، اور زمین کی تاریکیوں میں ہر دانہ اور ہر تر اور ہر خشک چیز لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ کسی شے سے اللہ ناواقف نہیں ہے، ہر شے کو وہ جانتا ہے۔ ہمارے دل کے نہاں خانوں میں کیا خیالات ہیں، کیا خواہشات ہیں، سب چیز اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس سے کچھ پوشیدہ نہیں ہے۔ اس آیت پر گھنٹوں بات ہو سکتی ہے، لیکن ہم آگے چلتے ہیں۔ اگلے رکوع میں ارشاد ہے، اور اے مخاطب، جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیتوں کو طعن تشنیع کا مشغلہ بناتے ہیں تو ان سے اعراض کرو، حتیٰ کہ وہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں۔ اگر شیطان تمہیں بھلا دے تو یاد آنے کے بعد ظلم کرنے والے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو، فلا تقعد، نہ بیٹھو ان کے ساتھ۔ ظلم کرنے والے لوگ کون ہیں؟ کفار، مشرکین، منافقین، گستاخان رسول، ہر وہ بد عقیدہ جس کا طرز عمل امت کے اجماع کے خلاف ہے، ایسوں کی مجلس میں بیٹھنا اس قرآن میں منع ہے۔ بری مجلس میں، بری سنگت میں، بری صحبت میں بیٹھیں گے، ظاہری بات اب وہ اثر ہوگا۔ کچھ بھی کر لیں انسان، یہ غلط فہمی ہوتی ہے، خود اپنے نفس کو یہ آزمائش میں ڈالنا بہت غلط ہوتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے میرے دوستوں کی محفل اگرچہ بری ہے لیکن میں ایسا نہیں ہوں، مجھے خود پر بڑا کنٹرول ہے۔ تو رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے۔ یہاں اس شعر میں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ نفس جو ہے نا، یہ دشمن ہے، یہ بہت بڑا دشمن ہے، اس پر کبھی بھی اعتماد نہ کرنا، کبھی بھی خود کو آزمائش میں نہ ڈالنا۔ اس سے اگلے رکوع میں ارشاد ہے، آپ کہیے کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ان کی پرستش کریں جو ہم کو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور ہم اللہ کی ہدایت دینے کے بعد الٹے پاؤں لوٹا دیے جائیں، اس شخص کی طرح جس کو جنات نے جنگل میں بھٹکا دیا ہو اور وہ اس حال میں حیران و پریشان پھر رہا ہو کہ اس کے احباب اس کو پکار رہے ہوں کہ یہ سیدھا راستہ ہے، ہمارے پاس آؤ۔ اب یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ جو شرک کی طرف جاتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی جنگل میں بہک گیا ہے، شیطان نے اس کو بہکا دیا ہے، اس کو اس کے ساتھی شریک سفر بتا رہے ہیں یہ سیدھا راستہ ہے، لیکن وہ غلط راستے کی طرف ہی بھاگتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ تو شرک بہت بڑی بیماری ہے۔ اس سے آگے ارشاد ہے اگلے رکوع میں،
یہ اللہ کی ہدایت ہے جس کے ساتھ وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور اگر وہ شرک کرتے تو ان کے کیے ہوئے نیک عمل ضائع ہو جاتے۔ یعنی شرک وہ عمل ہے جس کی وجہ سے انسان کے نیک عمل برباد ہو جاتے ہیں۔ اس سے اگلے رکوع میں ارشاد ہے، اور بے شک تم ہمارے پاس اسی طرح تنہا آئے ہو جس طرح ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ تنہا پیدا کیا تھا، اور جو کچھ ہم نے تمہیں دیا تھا وہ سب تم اپنے پیچھے چھوڑ آئے ہو۔ انسان جیسے دنیا میں آیا خالی ہاتھ میں کچھ تھا آتے ہوئے؟ نہیں تھا۔ بدن پہ کپڑا تھا؟ نہیں تھا۔ خالی ہاتھ اور ننگے بدن آئے تھے نا۔ اللہ کے حضور ایسے ہی جانا ہے، بدن پہ کپڑا بھی نہیں ہوگا۔ اللہ نے فرمایا جیسے تم بھیجا تھا تمہیں ویسے ہی تمہیں آنا ہے۔ ہاں کچھ آگے اگر بھیجا ہوا ہے تو وہ تمہیں مل جائے گا وہاں پر، کچھ آگے اگر بھیجا ہوا ہے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، کہتی جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن لوگوں کو ننگے پاؤں، ننگے بدن اور غیر مختون حالت میں جمع کیا جائے گا، تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ، عورتیں اور مرد جمع ہوں گے، کیا وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ، اس دن معاملہ اس سے بہت ہولناک ہوگا کہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں۔ ہیبت، خوف اتنا زیادہ ہوگا کہ کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کا ہوش ہی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اس سے اگلے رکوع میں ارشاد ہے، وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر ہم نے اس سے ہر قسم کی نباتات اگائی، اور ہم نے اس سے سرسبز کھیت اور درخت پیدا کیے، پھر ہم نے ان سے تہ بتہ لگے ہوئے دانے اور کھجور کے شگوفوں سے پھلوں کے گچھے پیدا کیے جو جھکے پڑتے ہیں، اور اسی طرح ہم نے انگور اور زیتون اور انار کے باغ اگائے جو ملتے جلتے بھی ہیں اور مختلف بھی ہیں۔ جب یہ درخت پھل لائیں تو ان کے پھل اور اس کے پکنے کی طرف دیکھو، بے شک اس میں ایمان لانے والے لوگوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں۔ ہر چیز میں نشانیاں ہیں، اگر انسان غور کرے تو صاحب نشان تک پہنچ جاتا ہے۔ اس سے اگلے رکوع میں ارشاد ہے، لا تدرکہ الابصار، آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ انسان کی آنکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ ہاں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اپنا دیدار کروائے گا۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کتنے ہی چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے۔ تو جب دیدار الہی ہوگا، اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، دیدار کی لذت جنت کی ساری لذتوں سے بڑھ کر ہوگی۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر 7ویں پارے کا اختتام ہو رہا ہے، اور 8ویں پارے کے پہلے رکوع میں ارشاد ہے، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے شیطان انسانوں اور جنوں کو دشمن بنایا، اور اے مخاطب اگر تو زمین کی اکثر لوگوں کی اطاعت کرے تو وہ تجھے اللہ کی راہ سے گمراہ کر دیں گے۔ بڑی اہم بات ہے، آیت نمبر 116 ہے یہ سورہ انعام کی۔ حضرت امام ابن سیرین بہت بڑے محدث کبار تابعین میں سے، آپ فرماتے ہیں تم دیکھو کس کو تم استاد بنا رہے ہو، صرف یہ نہ دیکھو کہ یہ استاد ہے، پہلے اس کو جانچو، اس کا عقیدہ بھی ٹھیک ہے، نظریہ بھی ٹھیک ہے۔ اب آپ کو درس قرآن دینے والے، ایک پاکستانی امریکہ میں بیٹھا درس قرآن دیتا، استغفر اللہ، ایسے ایسے مغلظات بکتا ہے، میں حیران رہ جاتا ہوں کون اس کا درس سن رہا ہے۔ کبھی مدینہ طیبہ یہودیوں کو دینے کے متعلق باتیں کر رہا ہوتا ہے، اور کبھی مکہ معظمہ کے خلاف باتیں کر رہا ہوتا ہے، اسلام کی بنیادوں کے خلاف لوگ باتیں کر رہے ہیں، سامنے قرآن رکھ کر مغلظات بک رہے ہیں، استغفر اللہ۔ تو امام ابن سیرین علیہ الرحمہ فرماتے ہیں جس سے تم دین پڑھ رہے ہو، علم لے رہے ہو، پہلے اس کو دیکھو وہ ہے کون، وہ خود ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ہر کسی کے پیچھے لگو گے تو تمہیں وہ گمراہ کر کے چھوڑیں گے۔ اس سے اگلے رکوع میں ارشاد ہے، سو اللہ جس کو ہدایت دینا چاہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جس میں گمراہی پیدا کرنا چاہے اس کا سینہ گھٹا ہوا تنگ کر دیتا ہے، گویا وہ مشقت سے آسمان پر چڑھ رہا ہے۔ اسی طرح ان لوگوں پر شیطان کو مسلط کر دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے،
دعا یہ مانگیں اللہ ہمارا سینہ اسلام کے لیے کھول دے، قرآن کے لیے کھول دے، ان حسین راتوں کے صدقے ہمارے سینوں کو کشادہ کر دے۔ اس سے اگلے رکوع میں ارشاد ہے ہر ایک کے لیے اس کے عمل کے مطابق درجات ہیں، وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر ایک کے لیے اس کے عمل کے مطابق درجات ہیں، اور آپ کا رب ان کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ تو ہمارا مزاج یہ ہوتا ہے کہ ہم کام غافلوں والے کریں اور نتیجہ زاہدوں والا ہو جائے ہمارے ساتھ، جو فرائض ہیں ان کی بھی پابندی نہ کریں، اور جن چیزوں سے روکا گیا ان سے رکیں بھی نہ، اور مقام جنت الفردوس ہو۔ اللہ فرماتا ہے جیسے کام کرو گے ویسا درجہ ہوگا۔ ایک بچے نے پڑھا ہی نہیں ہے تو فرسٹ ڈویژن آ جائے گی اس کو تو سٹار والے نمبر بھی نہیں ملیں گے، وہ تو فیل ہوگا۔ تو دنیا کے امتحان میں بغیر محنت کے اگر کامیابی نہیں ہوتی تو جس امتحان کے لیے ہمیں زندگی دی گئی اس کے لیے اگر ہم تیاری نہیں کریں گے تو ہم کیوں توقع رکھتے ہیں کہ ہمیں بہت بڑا اجر ملے گا؟ اللہ بڑا کریم ہے، جانا اس کے کرم سے ہی ہے سب نے جنت میں۔ حضور علیہ السلام کی شفاعت کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جائے گا، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ جو بات فرما رہا ہے وہ ہم سب کے لیے قابل توجہ ہے کہ درجے جو ہیں، مقامات جو ہیں، وہ عملوں کے مطابق ہی ہوں گے۔ اس سے اگلے رکوع میں بڑا اہم ارشاد ہے وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اور بے جا خرچ نہ کرو، بے شک اللہ بے جا خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ حد سے بڑھنا، اسراف کا مطلب ہوتا ہے بے جا خرچ کرنا، حد سے بڑھنا، زیادتی کرنا۔ تو جہاں خرچ کرنے کی ضرورت نہیں وہاں خرچ کیے جانا۔ اچھا، زیادہ کھانا یہ بھی اسراف ہے۔ ایک قرآن کریم کا ایک حصہ ہے سورہ اعراف میں، حکماء نے کہا اس چھوٹے سے جملے میں پوری طب بیان کر دی، کلو وشربو، کھاؤ پیو، ولا تسرفو، لیکن حد سے نہ بڑھو۔ کھانے پینے میں بھی حد کو نہ چھوڑ، حد سے آگے نہ جاؤ، حد سے تجاوز نہ کرو۔ ہم سحر و افطار میں حد سے تجاوز کرتے ہیں تو یہ بھی خود کے ساتھ زیادتی ہے، تو ہمارے بہت سارے معاملات میں خرابی کا سبب بنتا ہے۔ تو کہیں بھی کسی بھی معاملے میں حد سے بڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس سے اگلے رکوع میں ارشاد ہے، بلکہ اس سے اگلے رکوع میں 3 آیات میں 9 احکام ہیں جو بڑے جامع احکام ہیں۔ آپ سمجھ لیں کہ اسلامی تعلیمات کا نچوڑ ہیں یہ 9 احکام۔ میں ترجمہ نہیں پڑھوں گا، صرف ان احکام کو بیان کر دیتا ہوں۔ پہلا حکم یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہ دو، یہ آیت نمبر 51 سے سٹارٹ ہو رہا ہے سورہ انعام۔ دوسرا حکم ہے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تیسرا حکم ہے اپنی اولاد کو رزق میں کمی کی وجہ سے قتل نہ کرو۔ اس سے آگے ارشاد ہے بے حیائی کے کاموں کے قریب نہ جاؤ، خواہ وہ ظاہر ہوں خواہ پوشیدہ ہوں۔ ہم لوگوں کے ڈر سے جو ظاہری بے حیائی اس سے بچتے ہیں، لیکن جو پوشیدہ بے حیائی اس کی ہمیں پرواہ نہیں ہوتی کہ لوگ کون سا دیکھ رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جو ظاہر ہے میں اس کو بھی دیکھتا ہوں، جو باطن ہے میں اس کو بھی دیکھتا ہوں۔ ناحق قتل نہ کرو، اچھے طریقے کے بغیر یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، انصاف کے ساتھ پوری ناپ تول کرو، جب تم کوئی بات کہو تو انصاف کے ساتھ کہو، اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ یہ 9 احکام ہیں جو تعلیمات قرآن کا جامع ہیں۔ اس سے اگلا رکوع ہماری آج کی منزل کا آخری رکوع ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام سے فرمایا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین، آپ کہیے کہ بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت سب اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ حضور کو اللہ نے فرمایا آپ کہہ دیں میری نماز کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ میں قربانی کس لیے کرتا ہوں؟ اللہ کے لیے۔ صرف یہی کام نہیں بلکہ میرا جینا مرنا سب میرے رب کے لیے۔ حضور کے ذریعے ہماری اصلاح کی جا رہی ہے، ہمیں بتایا جا رہا ہے کیا انسان تیرا جینا مرنا اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ ساری کائنات اللہ نے تیرے تابع کر دی۔ بڑے سے بڑا جانور اور چھوٹا سا بچہ اس کی نکیل لے کر اس کو آگے نہیں لے جا رہا ہوتا، سب کچھ اللہ نے انسان کے تابع کر دیا ہے۔ زمین کی گہرائیوں میں انسان جا رہا ہے، خلا کا سینہ چیرتے ہوئے جا رہا ہے انسان، ہر چیز کی حکومت انسان کو دے دی۔ فرمایا انسان سب تیرے لیے ہے لیکن تو میرے لیے ہے۔ اور شفیع کاڑی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ شعر پڑھا کرتے تھے،
میں نے پہلے بھی ایک بار سنا ہے, مجھے بڑے پسند ہیں. اسی پیرائے میں کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے, جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے, چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے, سب جہاں تیرے لیے ہے تو خدا کے واسطے. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہمارا جینا مرنا اللہ کے لیے ہو جائے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ.